بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف ورد کیجیے اور ساتھ ساتھ استغفار لازمی کریں۔ دیکھیں استغفار بہت ضروری ہے، اس لیے کہ درود شریف خوشبو کا کام کرتا ہے، آپ کے اعمال مہکاتا ہے، آپ کے ذکر و اذکار میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو نیک اعمال کی طرف رغبت ملتی ہے۔ لیکن استغفار جو ہے گناہوں کو مٹاتا ہے، بیسیکلی سوپ کا کام کرتا ہے، آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، آپ کے ظاہر باطن کو، آپ کے نامہ اعمال کو، گناہوں سے توبہ ملتی ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور استغفار اور درود شریف دونوں کو ہی لازم ملزوم کر لیں، اپنا حصہ ڈیوائیڈ کر لیں دن میں کہ کتنے مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے اور کتنی مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ استغفار میں کوئی سا بھی استغفار آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو استغفر اللہ یہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، رب اغفر لی پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں۔ جو بھی استغفار آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن شرط نہ توجہ ہے۔ جب آپ استغفار پڑھیں، چاہے ایک تسبیح کریں، دو کریں، توجہ سے کریں۔ ایسے کریں کہ آپ دنیا کے سب سے گنہگار بندے ہیں، اپنے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو یاد کریں، اللہ کی حضور شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، اور پھر اس سے سچی توبہ مانگیں، اور پھر استغفار کرنے کے بعد اپنے مسئلوں کے حل کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین کریں آپ کو یہ استغفار ایسا فائدہ دے گا، ایسا نفع دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ جو دن بھر کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اس استغفار میں جو ہم ہزاروں مرتبہ کر رہے ہیں اور توجہ نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، اللہ کے حضور رجوع کرنا نہیں ہے، نیتوں میں اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہے ہیں، اس ہزاروں مرتبہ استغفار جو ہم نے کیا اس طریقے سے، بہت بہتر ہے کہ ہم چند تسبیحات کر لیں، لیکن توجہ دھیان سے کر لیں، حضوری قلب کے ساتھ کر لیں۔ جو لوگ بھی اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانی میں شکار ہیں، اور خاص کر مالی تنگی کا شکار ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، جاب نہیں مل رہی، انکریمنٹ نہیں لگ رہا، یا جاب میں بہت پریشانیاں ہیں، سخت اور مشکل کام ہے، یا آپ کے پاس جاب سے اتنی سیلری نہیں آتی، یا آپ کا لون بہت زیادہ ہے، آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، یا اس میں برکت نہیں ہے، وہ تمام لوگ، یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی سی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اولاد نافرمان ہیں، الغرض شادی کے معاملات ہوں، تعلیم کے معاملات ہوں، باہر ملک جانا ہے، ویزے کا انتظام نہیں ہو رہا، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا آپ کا کوئی بھی ذاتی معاملہ ہے، آپ ایک کام کریں، ہر نماز کے بعد 300 بار استغفار کریں، 300 بار ہر نماز کے بعد کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں 3 بار یا 7 بار، اس کے بعد 3 تسبیحات استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی کریں، یا جو استغفار آپ کرنا چاہیں وہ کر لیں، اللہم اغفر لی کی کرنا چاہیں تو اس کی کر لیں، لیکن کرنا ایسے ہے کہ بس آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں، اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ پشیمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی توبہ چاہتے ہیں، اور پھر آپ اتنی توجہ اور دھیان سے کریں کہ دنیاوی کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ ہو، اور آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میرے گناہ کے سبب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے آباء و اجداد میں، آپ کے بزرگوں میں کوئی ایسا شخص گزر گیا جس نے بہت گناہ کیے، اس کی گناہوں کی سبب سے میرا کام نہیں بن رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ نہیں ہوتے، ہمارے آباء و اجداد میں کوئی ایسے گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں کر گئے ہوتے ہیں لوگ، جن کا بوال ہم تک ہوتا ہے، اور یہ جو ہے فیکٹ ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں میں، آباء و اجداد میں کوئی نیک عمل کر جاتا ہے، کسی بزرگ کی دعا لے لیتا ہے، کسی نے خدمت کی اور اسے خدمت کا پھل مل گیا، دعا لگ گئی، تو وہ دعا نسلوں میں چلتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی بڑے نے کوئی گناہ کرا اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نیک بندوں کو ناراض کیا، کسی کی بد دعا لے لی، ہائے لے لی، تو اس کے وہ جو گناہ کا اثر ہوتا ہے، بوال ہوتا ہے، وہ بھی نسلوں میں چلتا ہے۔ تو نہ صرف اپنی طرف سے استغفار کیا کریں، جب بھی استغفار کریں اس نیت سے کریں کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی ایسا گزرا ہے جس نے نافرمانی کی، گناہ کیا، تو میں اس کی طرف سے بھی استغفار کر رہا ہوں، نہ صرف اپنے والدین کے، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے بھی استغفار کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اور اس کے سبب سے میرے والدین کے اور تمام میرے آباء و اجداد کے، تمام میرے گزرے ہوئے بزرگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ اس توجہ دھیان سے استغفار کر لیں تو اس کے بعد پھر سجدے میں سر رکھیں، رو کر، گڑ گڑا کر اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین کریں 7 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، 7 دن کے اندر ہی، اور آسان ہے، صرف ہر نماز کے بعد 3 تسبیحات کرنی ہے استغفر اللہ کی، بس توجہ دھیان ہونا چاہیے۔ مسئلہ جتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، جتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، حاجات جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ صرف یہ عمل کرنا شروع کر دیں، 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ رحمت الہی جوش میں آئے گی، رحمت الہی سے آپ دیکھیں گے آپ کے کام کے اسباب بننا شروع ہو گئے، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، رزق کے معاملات تو فوری حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
شادی کے معاملات ہوں، بندش کے معاملات ہوں، رکاوٹ ہو، جادو جنات کے مسائل ہوں، بیماریاں ہوں، نافرمان اولاد ہو یا اولاد نہیں ہے، جس طرح کے بھی مسئلے ہوں، آپ اس طریقے سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل ودن 7 days آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ بس آپ کی توجہ، دھیان اور فوکس ہو، رو رو کر دعا کریں اللہ سے بار بار کہیں، اور اگر تہجد میں اٹھنے کا معمول ہے تو تہجد کی نماز کے بعد بھی لازمی یہ عمل کریں۔ اگر چاشت کی نماز پڑھتے ہیں کہ چاشت کی نماز میں رزق کا وعدہ ہے، جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے نہ صرف وہ بلکہ اس کی نسلیں بھی کھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی بے بہا رزق سے نوازتا ہے، اور نہ صرف جسمانی رزق ملتا ہے، روحانی رزق بھی ملتا ہے۔ تو چاشت کی نماز کے بعد بھی لازمی پڑھیں۔ رات سونے سے پہلے اگر پڑھ سکتے ہیں 300 بار استغفار، تو استغفار کر کے، سچی توبہ کر کے، گناہوں کی معافی مانگ کے، اپنی حاجات کے لیے دعا کر کے، بغیر کسی سے بات کیے سوئیں، پھر کمالات دیکھیں، برکات دیکھیں، اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ سب عطا کرے گا، کیونکہ استغفار میں رزق کا وعدہ ہے، اولاد کا وعدہ ہے، استغفار میں صحت کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے ہیں استغفار میں، اور قرآن پاک میں اس کا حکم ہے۔ تو جس کا حکم اللہ نے دے دیا وہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو درود شریف کے ساتھ استغفار لازمی اپنائیں۔ اب جن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا درود شریف پڑھیں، کتنا استغفار پڑھیں، کیسے پڑھیں، تو یہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 300 بار پڑھیں، خاص کر تہجد کی نماز کے بعد، چاشت کی نماز کے بعد، رات سونے سے پہلے لازمی پڑھیں، اور پھر برکات و کمال دیں۔ لیکن پڑھنا ایسے ہی ہے، حضور قلب کے ساتھ پڑھنا ہے، متوجہ ہو کے پڑھنا ہے، غافل قلب کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور پڑھنا ہے، پڑھ کے دعا کرنی ہے اپنے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، اور خوب توبہ کرنی ہے، اور خوب جو ہے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر ہی آپ اپنے معاملات بنتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور زندگی پر معمول بنائیں۔ اور فیمیل جب ان کے مخصوص ایام آ جائیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو بھی استغفار وہ لازمی کریں، اذان ہو جائے بس استغفار لازمی کریں 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کی ٹائمنگ کے بعد۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، استغفار کر لیں، دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی، نہ صرف آپ کی نسلوں پر بھی بڑا کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، ہم سب کی جائز دعائیں، مراد، حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔